حاضرین مکرم، پھر حضرت آقا علیہ السلام کی جو ذات اطہر تھی اس کے حوالے سے حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا قمر، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سورج یا چاند کی روشنی میں چلتے تو حضور کا زمین پہ سایہ ہی نہ پڑتا، حضور کا زمین پہ سایہ نہ پڑتا۔ کون سا انسان ہے دنیا میں جس کا سایہ نہیں ہے؟ کیا وجہ تھی؟ کہ حضور پیکر نور تھے۔ وہ جو دعا تھی نا، مولا میری بشریت کو، میری جلد کو بھی نور بنا دے، لہذا اللہ نے ایسا نور بنا دیا مصطفیٰ کو کہ سورج کی شعاعیں حضور کی جسم اطہر سے پار ہو جایا کرتی۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، ابن السطا کہتے ہیں ان ظلہ کان لا یقع علی الارض وانہ کان نورا، کہ آقا علیہ السلام کا سایہ مبارک زمین پر نہ پڑتا تھا اس لیے کہ حضور نور تھے۔ وَكَانَ إِذَا مَشَى فِي الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ لَا يُنظَرُ لَهُ ظِلٌ، جب حضور سورج یا چاند کی روشنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نظر نہ آتا۔ دو محبت کے پہلو ہیں، ایک تو آقا کا سایہ اس لیے نہ تھا کہ حضور پیکر نور تھے، حضور پیکر نور تھے، اور دوسرا اللہ کو گوارا نہ تھا کہ کسی کا قدم میرے مصطفیٰ کے سائے پہ پڑ جائے، میرے مصطفیٰ کے سائے پہ پڑ جائے۔ پھر ایک اور روایت میں ہے انہو کان لا ظل لشخصہ فی شمس ولا قمر لانہو کان نورا، کہ آقا علیہ السلام کا سایہ نہ تھا اس لیے کہ حضور نور تھے۔ اس کو امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے۔ حاضرین محترم، پھر علماء آئمہ جن کے توسل سے دین ہم تک پہنچا، یہ صحابہ کی بات تھی، قرآن کی بات تھی، حدیث مصطفیٰ کی بات تھی، صحابہ کی بات تھی۔ اب وہ آئمہ جو دین میں اتھارٹی ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں دین کی نعمت ملی، جن کی وجہ سے صحیح اور درست عقائد ملے، اور جو دین میں ایک سند کا درجہ رکھتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ شرق سے لے کے غرب تک اور شمال سے جنوب تک پورے اہل سنت کے امام اور رہنما ہیں۔ یاد رکھیں، اہل السنت والجماعہ، یہ جو عقیدہ ہے یہ کوئی صدیوں بعد کی بات نہیں ہے، اس کی صحیح تعبیر اور تشریح امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ وہ پوری اہل سنت والجماعہ کے امام ہیں۔ ہم بدقسمتی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو بہت نیچے تک لے آتے ہیں، بہت نیچے تک آ کے ذکر کرتے ہیں، چونکہ اوپر تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا 9 واسطوں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے تعلق جڑتا ہے، نسب جڑتا ہے، اور آپ سن 270 ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ اہل السنہ ہیں، کس کو ماننے والے؟ عقیدے میں پوری اہل سنت حضرت امام ابو الحسن اشعری کے ماننے والے، اور ان کے عقائد ہیں ان کو مزید وسعت کے ساتھ تشریح کی ہے امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ۔ باقی اس کے بعد جتنے آنے والے بڑے بڑے آئمہ ہو گزرے ہیں، وہ سب عقائد میں ان کو ماننے والے ہیں، کوئی شخص عقیدے میں ان سے برتر نہیں ہے اس کے بعد۔ لہذا جو تعبیر انہوں نے کر دی ہے وہ درست تعبیر ہے، چھوٹی چھوٹی فروعات پر جھگڑنے کی قطعا ضرورت نہیں ہوتی۔ عقیدہ اگر صحیح لینا ہے تو ان سے لیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ کا یہ قول امام محمد یوسف المہدی الفاسی مطالع المسرات میں جو دلائل الخیرات کی شرح ہے اس کے اندر نقل کرتے ہیں کہ انہ تعالی نور لیس کالانوار، کہ اللہ جل مجدہ بے مثل، اللہ بھی نور ہے، اللہ نور السماوات والارض،
اللہ نور ہے مگر اس نور کی کوئی مثال نہیں ہے، اس نور کی کوئی مثال نہیں ہے۔ والروح النبویۃ القدسیہ لمعۃ من نورہ، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ اس نور الہی کی چمک ہے، ایک لمعہ ہے، ایک چمک ہے۔ لہذا فرمایا والملائکۃ شرر ذالک الانوار، اور ملائکہ سارے کے سارے وہ اس نور مصطفیٰ کی چنگاریاں ہیں، ملائکہ نور مصطفیٰ کی چنگاریاں ہیں۔ وقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق کل شیء۔ آپ آقا علیہ السلام کی حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا اور پھر میرے نور سے اللہ نے ساری کائنات کو بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ حوالہ دے دیا کہ میرے اس سارے جو کلام ہے، اس کلام کی بنیاد حضور کی حدیث ہے، حضور کی حدیث ہے۔ عقائد محض شعروں پر قائم نہیں ہوتے، محض حکایات پہ قائم نہیں ہوتے۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پورا عقیدہ بیان کرتے ہیں، عقیدے کی تشریح کرتے ہیں اور اس کی ٹھوس بنیاد حدیث مصطفیٰ پہ رکھتے ہیں۔ پھر حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو ہمیشہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی چہرہ مصطفیٰ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو میں اس لمحے اپنے آپ کو مسلمان تصور نہیں کرتا۔ یہ وہ عبدالعزیز دباغ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان اول ما خلق اللہ تعالی نور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم خلق منہ القلم والحجب السبعین، کہ اللہ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا اور پھر نور مصطفیٰ سے اللہ نے قلم کو بھی بنایا اور 70 حجابات کو پیدا کیا، 70 حجابات کو پیدا کیا۔ اور آئمہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا نور مبارک پوری طرح ظاہر کیوں نہیں تھا، پوری طرح نور مصطفیٰ پھر ظاہر کیوں نہیں تھا؟ اب میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ اور صحابہ کا طرز عمل بتا دوں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب گفتگو فرماتے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور جب گفتگو فرماتے تو حضور کے مبارک دندان سے، دانت مبارک سے نور نکلا کرتا، نور نکلا کرتا تھا۔ اب آپ دنیا میں جائیں، حسین سے حسین تر شخص بھی لے آئیں، جو ساری کائنات میں حسین تر انسان ہو، اس کو بٹھا دیں، کبھی وہ بات کرے تو اس کی بات سے، اس کی زبان سے نور نکلے گا نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ۔ فرماتے ہیں لوگوں خدا کی قسم میں نے مصطفیٰ سے بڑا حسین دیکھا ہی نہیں ہے، یوں لگتا تھا چہرہ مصطفیٰ میں سورج گردش کر رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور ہماری مجلس میں ہوتے، حضور گفتگو فرماتے، چہرہ انور پر مسکراہٹ مچل جاتی، خدا کی قسم دیواروں پہ نور پھیل جایا کرتا۔ کون ہے کائنات میں ہنسی کہ جو مسکرائے تو اس سے نور پھیل جائے؟ یہ محض تخیلات کی باتیں نہیں ہیں، یہ حقائق کی باتیں ہیں کہ جب مصطفیٰ مسکرایا کرتے تھے تو نور دیواروں پہ پھیل جایا کرتا تھا۔ اس لیے قد جاءکم من اللہ نور، کہ اللہ نے مصطفیٰ کو نور بنا کے بھیجا تھا۔ حاضرین محترم، لگتا یوں ہے اب اور تو کوئی نہیں ہے کائنات میں کہ جو اتنا ہنسے تو دیواروں پہ نور پھیل جائے۔ لگتا ہے وہ لباس بشریت جو اڑا کے رب کائنات نے اپنے محبوب کو پیکر نور بنا کے بھیجا تھا، اور اس پیکر نور کو اللہ نے لباس بشریت میں بھیجا تھا، لگتا ہے نور چھن چھن کے بشریت مصطفیٰ سے باہر آیا کرتا تھا۔ اس لیے علماء نے، ائمہ نے تصریح کی ہے کہ کیا وجہ تھی کہ نور مصطفیٰ کما حقہ باہر ظاہر نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں ان مجموع نورہ صلی اللہ علیہ وسلم لو وضع علی العرش لذاب۔ اگر یہ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ اگر وہ جنہوں نے ہر لمحہ حضور کو دیکھا، یہ صحابی نہیں ہے، بات کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، اتھارٹی ہیں دین میں، وہ جو فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی حضور اگر مجھ سے اوجل ہو جائیں تو اپنے آپ کو میں زمرہ مسلمانوں میں سے سمجھتا ہی نہیں ہوں، وہ فرما رہے ہیں انہوں نے دیکھا ہے مصطفیٰ کو، جنہوں نے دیکھا ہے وہ اس پر بات ہی نہیں کرتے، وہ ان مناظروں میں جھگڑوں میں پڑھتے نہیں، وہی پڑھتے ہیں جن کی نگاہوں میں پردے ہیں، جن کے دلوں میں پردے ہوتے ہیں۔ لہذا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں اگر نور مصطفیٰ کو، ان کے جمیع انوار کو اگر عرش پہ رکھا جائے تو عرش بھی نور مصطفیٰ کی گرمی سے پگھل جائے، عرش بھی پگھل جائے۔ وَلَوْ وُضِعَ عَلَى الْحُجُبِ السَّبْعِينَ الَّتِي فَوْقَ الْعَرْشِ لَتَحَافَتَتْ، اور جو عرش کے اوپر 70 حجاب ہیں، 70 حجابات، اگر تاجدار کائنات کے انوار کو ان حجابات پہ رکھا جائے تو وہ سارے مبہوت ہو جائیں، مبہوت ہو جائیں۔ وَلَوْ جُمِعَتْ الْمَخْلُوقَاتُ كُلَّهَا، اگر ساری مخلوق کو جمع کر لیا جائے، وَوُضِعَ عَلَيْهَا ذَلِكَ النُّورَ الْعَظِيمُ لَتَحَافَتَتْ وَتَسَاقَطَتْ، اگر ساری مخلوق کو جمع کر لیا جائے، یاد رکھیں عرش بھی مخلوق ہے، عرش بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے، حضور بھی مخلوق میں ہے، حضور بھی مخالق نہیں ہے، مخلوق ہے آقا علیہ السلام، مگر آپ فرماتے ہیں اگر عرش سمیت ساری مخلوقات کو جمع کر لیا جائے اور ان پر نور مصطفیٰ رکھ دیا جائے تو وہ ساری مخلوق مبہوت ہو کے گر پڑے، اس لیے آپ کے انوار کو ظاہر نہیں فرمایا گیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے لباس بشریت میں نہ بھیجا ہوتا تو کسی کی آنکھوں میں مجال نہ ہوتی کہ وہ نور مصطفیٰ کی زیارت کر سکے، کسی کی آنکھوں میں مجال نہ ہوتی اور آپ کے حسن و جمال کا ادراک ممکن نہ ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر ایک تجلی جو اللہ کی براہ راست نہیں پہاڑ پہ پڑی، جب اللہ سے عرض کیا رب ارنی، باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا دے، اپنا آپ مولا مجھے دکھا دے، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ سلامت رہ جائے تو ٹھیک، سلامت نہ رہے تو پھر مجھے کیا دیکھو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کو دیکھا، وہ اللہ کی تجلی پہاڑ پہ پڑی، منعکس ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئی، فصائق موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے، وہ براہ راست میں نہ دیکھ سکے۔ لہذا دوستان مکرم، جو نور مصطفیٰ براہ راست نور خدا کی تجلی سے، نور خدا کے فیض سے بنا ہو، اس کو دیکھنے کی مجال کس میں ہو سکتی ہے؟ کس میں نور مصطفیٰ دیکھنے کی طاقت ہو سکتی تھی؟ حاضرین مکرم، ہم خوش نصیب ہیں کہ رب کائنات نے عظمتوں والے اور نور کے پیکر مصطفیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ لہذا اس عقیدے پر، ایمان پر پختگی حاصل کریں اور تاجدار کائنات اپنی ظاہری شان کے ساتھ یا اپنی باطنی شان کے ساتھ، کائنات میں کوئی حضور کا ہم مثل نہیں ہو سکتا، حضور کا مثل کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے آقا علیہ السلام کا قد مبارک درمیانہ تھا، قد مبارک کیا تھا؟ درمیانہ تھا، مگر حضور طویل سے طویل آدمی کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے تو وہ بھی حضور سے پس نظر آتا، حضور اپنی رفتار سے چلتے، اپنی عام معمول کی رفتار سے، مگر صحابہ کہتے ہیں حضور سے ملنے کے لیے ہمیں مشقت اٹھانا پڑتی اور تیز چلنا پڑتا۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ عام دنیاوی معاملات میں بھی کوئی میرے مصطفیٰ کی مثال پیش کر سکے، لہذا اس نے بے مثل حبیب ہمیں عطا کر کے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک مومنو اللہ نے تم پر احسان کر دیا ہے کہ مصطفیٰ عطا کر دیے، لہذا اس احسان مصطفیٰ اور احسان خدا پر شکر کرنا ہم پر لازم ہے، ہم پر لازم ہے۔ آج شب میلاد مصطفیٰ کی ان مبارک لمحات میں آپ اس مرکز کو تشریف لائے، دوستو جب اٹھو
تو دل میں حب مصطفیٰ کے چراغ جلا کے اٹھو، تعظیم و ادب مصطفیٰ کی دولت لے کر اٹھو۔ اور منہاج القرآن کا پیغام یہ ہے، اور منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام شرق سے لے کے غرب تک اس امت مسلمہ کا تعلق تاجدار کائنات کی ذات سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ وہ محبت کا تعلق ہے، وہ ادب کا تعلق ہے، وہ اطاعت کا تعلق ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ نور خدا جو عظمتوں کا نور اور پیکر بن کر ہمارے پاس آیا، اس نے ساری کائنات کو جگمگا دیا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کلمہ پڑھ کر بھی اس کے نور سے اپنے باطن کو منور نہ کر سکیں۔ میرے آقا تشریف لائے اور آقا کے نور سے کائنات منور ہو گئی۔ حضور کا ذکر بھی کرتے رہو، حضور کی اطاعت بھی کرو، حضور کی تعلیمات سے اپنے باطن کو منور کرتے رہو، سینوں سے اندھیروں کا خاتمہ کرتے رہو، اور سینہ دل روشن کر کے اٹھو تاکہ تاجدار کائنات کی محبت اس دل میں جاگزین ہو سکے۔ جو دل حب مصطفیٰ سے، ادب مصطفیٰ سے، اطاعت مصطفیٰ سے روشن ہو گیا، اسی دل کے لیے رب کائنات کی نعمتیں بھی ہیں، بشارتیں بھی ہیں، انعامات بھی ہیں۔ اور اسی دل کے لیے اللہ نے فرمایا لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی فی قلب عبد المؤمن۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں، میں نہ زمین میں سماتا ہوں نہ آسمان میں، کہیں نہیں سماتا۔ اگر مجھے پانا چاہتے ہو تو میں بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ جس دل کو حب مصطفیٰ کا مرکز بنا دیا جائے وہاں اللہ بھی جلوہ گری دکھاتا ہے، اور جس دل میں اللہ اس کے رسول کی جلوہ گری ہوتی ہے، رب کائنات کی عزت کی قسم اس کے چہرے سے عیاں ہو جاتا ہے، اس کے چہرے سے عیاں ہو جاتا ہے، اس نور کی شعائیں پھیلتی ہیں، اور جو ان کی محافل میں بیٹھتا ہے وہ نور کی خیرات لے کے اٹھتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہمیں صحیح معنوں میں آقا علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، حضور کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی محبت، آپ کی اطاعت اور آپ کا ادب اور آپ کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک دو اعلانات